السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہیں۔ لسنرز، یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا روبینہ نے، جو کہ اپنے شہر کا نام شیئر نہیں کرنا چاہتی، اور وہ بتاتی ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ریلیٹیو میں سے جن کے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی ہے، یہ بالکل سچی کہانی ہے، اور یہ آج سے 15-20 سال پرانی سٹوری ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے خاندان میں ان کا ایک کزن تھا جس کے چاچو کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا ہے۔ ان کے چاچو کا نام رحم دین تھا اور ان کی مسز کا نام ہاجرہ تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان کی شادی ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کو بہت خوبصورت بچوں سے نوازا۔ ان کی 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے جوان ہو گئے اور اس کے بعد ان کی بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ بیٹیوں کے بعد ان کے بیٹوں کی بھی شادی ہو گئی۔ وہ لوگ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جیسے وقت گزر رہا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہاجرہ اور رحم دین بہت زیادہ بوڑھے جب ہو گئے، تو جو رحم دین تھا ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کے بیٹے تو ان کی تھوڑی بہت دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن ان کی بہویں ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھیں۔ جب بھی ان کی بیٹیاں آ کر اپنے ماں باپ کو سنبھالتی تھیں یا ان کی ٹیک کیئر کرتی تھیں، تو ان کی جو بھابیاں تھیں وہ بہت زیادہ مس بیہیو کرتی تھیں اور اپنے خامندوں سے لڑائی ڈالتی تھیں کہ اپنی بہنوں کو ادھر آنے سے روکو، اور ہم نے بھی تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی۔ ان کو یا تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاؤ یا اس گھر سے دھکے مار کے نکال دو، ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے اور ہم انہیں ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ان کے بیٹے جو کہ اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر تو نہیں نکال سکتے تھے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو ایک کمرے کی حد تک محدود کر دیا اور کہا کہ یہاں سے باہر نہ آیا کریں، ضرورت ہو تب ہی آیا کریں۔ لیکن وہ بہت زیادہ بیمار رہتے تھے، ان کی ماں کو مجبوراً باہر آنا پڑتا تھا اور اپنے خامند کے لیے ڈاکٹر کو لانا پڑتا تھا۔ ان کی بہویں دن بدن اپنے ساس سسر کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے لگیں۔ ساری جائیداد جب ان کے بیٹوں کے نام لگ گئی تو ان کی بہوؤں نے اپنا رنگ بدل لیا۔ اب وہ میاں بیوی بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا دن بدن بڑھنے لگا۔ نہ تو وہ ان کی بیٹیوں کو ان کے گھر آنے دیتی تھیں اور نہ ہی ان بوڑھا بوڑھی کو ادھر رہنے دیتی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں ان کے گاؤں میں زمینیں ہیں، اس جگہ پہ ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جو کہ زمینوں کے احاطے میں ہی تھا، ہم امی ابو کو ادھر چھوڑ آئیں گے، اور امی ابو جانے اور ان کا کام جانے۔ بیٹوں نے گھر کی لڑائی سے تنگ آ کر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑنے کے بجائے ادھر زمینوں میں جو گھر بنا ہوا تھا ادھر چھوڑ آئے۔ یہ لوگ کافی امیر تھے اور ان کے جو رحم دین اپنے گاؤں کا نمبردار تھا، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے تو ہر چیز ڈھل جاتی ہے۔ کوئی بھی ان کے قریب نہیں آتا تھا، بوڑھا بوڑھی سارا دن رو کر ہی گزارتے تھے۔ رحم دین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کی جو بیوی تھی، رحم دین کی بیوی ہاجرہ، ایک دن درخت کے سائے میں نیچے بیٹھی زارو زار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یا اللہ پاک، ہم کس مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ آج 10 دن ہو گئے ہیں، ہمارے بچے ہمیں پوچھنے بھی نہیں آئے، اور کسی نے 2 دن سے روٹی بھی نہیں دی۔ اکثر لوگ گاؤں میں سے روٹی ان کو دے دیا کرتے تھے۔ اب ہاجرہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ کیا دیکھتی ہے۔ اچانک ایک بہت چھوٹے سے قد کا بونے نما مخلوق جس کی بہت بڑی بڑی داڑھی ہے، وہ ہاجرہ کے پاس آیا ہے۔ ہاجرہ نے کہا کہ ادھر ادھر تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اچانک سے یہ شخص کون ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک کھانے کا ٹرے تھا۔ اس نے ہاجرہ کو وہ کھانے کا ٹرے دے دیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو کھانا بہت مزے کا تھا اور خوب پیٹ بھر کر میاں بیوی نے کھانا کھایا، اور اس ٹرے میں اس کے خامد رحم دین کے لیے دوائی بھی رکھی ہوئی تھی۔ رحم دین نے جب وہ دوائی کھائی تو رحم دین بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ دونوں پریشان تھے کہ ہم نے دوپہر کے ٹائم تو کھانا کھا لیا، اب ہمارا رات کا کیا بنے گا۔ رات کا ٹائم ہوا تو ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے دروازہ کھولا تو وہی بونا شخص جس کا قد کافی چھوٹا ہے اور داڑھی تھی، وہ اب پھر کھانا لے کر آیا ہے۔ انہوں نے اس سے ڈرتے ہوئے کھانا تو پکڑ لیا۔
اب یہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کہاں سے ہمیں کھانا دینے کے لیے آ رہا ہے، ان کو اس بات کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب ہاجرہ نے کہا کہ میں کیوں نہ اس شخص سے پوچھوں کہ یہ کون ہے اور کیوں ہمیں کھانا دے رہا ہے، اگر میرے بیٹوں کو پتہ لگ گیا تو وہ ہمارا بہت برا حال کریں گے۔ لیکن یوں ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بونا داڑھی والا آ کر ان کو کھانا دے جاتا اور رحم دین کے لیے دوائی بھی دے جاتا۔ ایک دن 15 سے 20 دن کے بعد ان کا بیٹا ان کو ملنے کے لیے آیا اور وہ دیکھ کر حیران ہوا کہ بوڑھا بوڑھی بیٹھ کر بہت مزے کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اب رحم دین نے کہا کہ میرا بیٹا سمجھے گا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اور وہ ہمیں مارے گا، لیکن وہ تو نہیں جانتا کہ کون ہماری مدد کر رہا ہے۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے سے رحم دین نے کہا کہ گاؤں میں ایک شخص ہے ان کی بیٹے کی، لیکن رحم دین کے بیٹے کو ان کی بات پہ یقین آ گیا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کا حال دریافت کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اسی طرح شب و روز گزر رہے تھے کہ اچانک ایک دن رحم دین کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور رحم دین اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اب اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ یہ ساری بات گاؤں والوں نے اس کے بیٹے تک بتائی کہ تمہارے والد کی وفات ہو چکی ہے۔ اب ان کی بیٹی ہیں اور وہ سارے بچے اکٹھے ہو کر اپنے ماں باپ کے پاس آئے۔ پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں تھا۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرے بچوں نے تو میرے خاوند کو کفن بھی نہیں دینا، میں کیا کروں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اتنے میں جو ہاجرہ کی بیٹی تھی وہ کفن تیار کر کے لے آئی تھی۔ ہاجرہ اندر گئی اپنے کمرے میں اور ہاجرہ کیا دیکھتی ہے کہ اندر 15,000 روپے اور کفن پڑا ہوا ہے۔ ہاجرہ نے ان 15,000 روپے کو اپنے پاس رکھ لیا اور کفن لے کر باہر آ گئی۔ ہاجرہ کی بیٹی نے کہا امی آپ نے یہ کفن کہاں سے لیا ہے؟ ہاجرہ نے کہا یہ مجھ سے مت پوچھو۔ اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈھیر سارے چھوٹے قد کے بونے نما مخلوق اکٹھی ہو گئی ہے اور انہوں نے رحم دین کو غسل دیا ہے۔ غسل دینے کے بعد انہوں نے ہی رحم دین کو وہ جو ہاجرہ کو کفن دیا تھا انہوں نے ہاجرہ سے مانگا۔ سب لوگ اور گاؤں والے بہت حیران تھے، یہ بونوں کی فوج کہاں سے آئی ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ وہ بونے نما مخلوق جن کی لمبی لمبی داڑھی تھی انہوں نے رحم دین کو غسل دیا اور انہی زمینوں میں رحم دین کی قبر بنا دی۔ اب یہ سارا ماجرا رحم دین کے بیٹے دیکھ رہے تھے۔ رحم دین کی بہو نے کہا اپنے خاوند سے کہ ہم اب اس عورت کو ادھر نہیں رہنے دیں گے، اس کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، نہ جانے یہ کون لوگ ہیں اور اس کو بہت زیادہ پیسہ و مال و دولت دی ہوگی، ہم اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، جتنے بھی پیسے ہیں اس بڑھیا سے لے لیں گے۔ اس کے بیٹے نے ایسے ہی کیا، اپنی ماں کو زبردستی لے گیا۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہاجرہ بھی فوت ہو گئی۔ اب ہاجرہ کے بیٹے نے اپنے بڑے بھائی کا جو کہ کراچی میں رہتا ہے آنے کا انتظار کیا اور ہاجرہ کو سرد خانے میں منتقل کر دیا اس کی لاش کو۔ لاش 7 دن سے سرد خانے میں ہی پڑی ہوئی تھی۔ ہاجرہ کی جو بہویں تھیں ان کو بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ ہاجرہ کو دفنانا ہے یا ان کے بیٹوں کو بھی، وہ دوسرے بھائیوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا دل تھا کہ سارے پیسے اور کفن وغیرہ کا خرچہ وہ بڑا بھائی ہی کرے، لیکن بڑا بھائی بھی آنے میں دیر کر رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو جو کہ اس کے ہاجرہ کے بچے تھے یہ دوبارہ اپنی ماں کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے ہسپتال میں گئے۔ جب وہ ہاسپٹل میں گئے تو ان کو پتہ لگا کہ ہاجرہ کو تو کافی دن پہلے ہی دفنا دیا گیا ہے اور ہاجرہ کی جو قبر ہے وہ وہیں بنی ہے جہاں پہ رحم دین کی تھی۔ یہ سب کچھ ان کے لیے بہت حیران کن تھا، اتنا زیادہ کہ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دن پہلے آپ خود ہی تو آئے تھے اور ہاجرہ کی ڈیڈ باڈی کو لے گئے تھے، اب اس کی ڈیڈ باڈی ادھر نہیں ہے۔ اس کے بچے اور بہویں بہت زیادہ پریشان ہوئے اور سوچنے لگے۔ ایک رات وہ کیا خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہی بونا شخص ان کے خواب میں آیا ہے اور اس نے بتایا کہ ہم جہاں تم لوگوں کی زمینیں ہیں اسی درخت کے اوپر رہتے ہیں، تم لوگوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، تم لوگوں کا بھی انجام بہت برا ہوگا۔ ابھی یہ بات اس کے بیٹے نے خواب میں دیکھی تھی کہ وہ ڈر کے اٹھ گیا۔ اس نے یہ ساری خواب اپنی بیوی کو سنائی۔ ہاجرہ کہتی ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس کے بعد میرے خاوند کی حالت اتنی سخت خراب ہوئی کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہارٹ اٹیک کے بعد اس کی ڈیتھ تو نہیں ہوئی لیکن اس کے ہاتھ پاؤں بھی ٹیڑھے ہو گئے، ساتھ ہی فالج کا اٹیک ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ بری حالت میں تھا۔ وہ بیٹا جو کراچی میں رہتا تھا اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس نے اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دی اور دوسری شادی کرنے کے لیے جب اس لڑکی کے گھر گیا تو اس لڑکی کے ماں باپ نے بھی انکار کر دیا، وہ بھی پاگل ہو گیا اور باقی بچوں کا بھی اسی طرح انجام ہوا۔ اب ان کی بیوی
इतने बुरे हालात में थी कि खाने से भी आजिज़ हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। उन्होंने अपने माँ बाप के साथ बुरा किया और उनके साथ भी ऐसे हुआ। वो बोने जिन वो जो भी थे वो उनकी ज़मीनों पे रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता करके ज़मीनें भी बिक गईं, लेकिन हाजरा और रहम दीन की कब्र अभी भी उधर ही है और न जाने कौन उनकी कब्र पे आके फूल डालता है। गांव वाले बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उसके बच्चे तो कभी उधर आए नहीं, ना ही उसकी बेटियां उधर आती हैं, लेकिन उनकी कब्र पर अक्सर 2 दिन के बाद ताज़ा फूल पड़े होते हैं। और कब्र के इर्द गिर्द अब काफ़ी ढेर सारे दरख्त भी हैं। वो ज़मीन बिल्कुल खाली हो चुकी है, उधर कोई भी नहीं आता। ये कहानी थी रहम दीन और हाजरा की, जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। अगर हम अपने माँ बाप के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी ज़रूर बुरा होगा। अल्लाह पाक किसी न किसी मखलूक को ज़रूर हमारी मदद के लिए भेज देता है जब लोग हमारा सहारा नहीं बनते। अल्लाह पाक अपने बंदे को कभी भी खाली नहीं छोड़ता, ना ही अकेला छोड़ता है। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगेबान।